नवाज शरीफ और मरियम नवाज से कि पैसे कहाँ से आए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के उनके बाप दादा के कमाए हुए पैसे हैं। तुम्हारी तरह किसी के बाप दादा के पैसे नहीं हैं, किसी एटीएम के पैसे नहीं हैं, किसी माफिया और कार्टल्स जिनकी तुम जेबें भर रहे हो 3.5 साल से, उनके पैसे नहीं हैं। इसलिए सवाल पूछने से पहले, एक उंगली किसी की तरफ उठाने से पहले सोचो कि 3 उंगलियां इमरान खान साहब आपकी तरफ उठती हैं। और ये भी मैं कहना चाहती हूं कि पूछते हैं वही कंटेनर पर खड़े होकर कि मैं छोड़ूंगा नहीं। अब तो पाकिस्तान की आवाम आटा, बिजली, गैस, दवाई, पेट्रोल, चोरों को छोड़ेगी नहीं। आपने जो 3.5 साल पाकिस्तान की आवाम का पैसा लूटा है, उनका रोजगार लूटा है, उनकी मईशत तबाह की है, उनका रोजगार तबाह की है, ये सब हिसाब आपको और आपके दाएं और बाएं बैठे हुए जो कार्टल्स और माफियाज हैं उनको देना पड़ेगा। क्यों इतना खौफ है शहबाज शरीफ से? खौफ इसलिए है शहबाज शरीफ से और नवाज शरीफ से कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जैसी मोटरवे नहीं बनती, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जैसी मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन नहीं बनती, शहबाज शरीफ जैसा दानिश स्कूल नहीं बनता, शहबाज शरीफ जैसा PKLI अस्पताल नहीं बनता, और शहबाज शरीफ जैसे जो बर्न यूनिट्स हैं, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, बच्चों के लिए तालीम के जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जो वसाइल दिए वो नहीं दिए जाते। एक फेल्ड नाकाम आटा, बिजली, गैस, दवाई चोर वजीर आजम जो होता है ना, उसको अल्लाह ताला ये तौफीक ही नहीं देता कि वो पाकिस्तान की आवाम या आवाम को किसी किस्म का रिलीफ दे सके। ये खौफ इसलिए है। अदम एतमाद पूछते हैं कि अदम एतमाद पर मेरी हुकूमत गिर रही है। इमरान खान साहब, आपकी हुकूमत गिर चुकी है। अदम एतमाद इसलिए आ रहा है कि अब पाकिस्तान की आवाम आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। एक कलम से, एक दस्तखत से, इमरान खान के दस्तखत से आटा चोरी हुआ, बिजली चोरी हुई, गैस चोरी हुई, पेट्रोल 12 रुपए पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, वो 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया? बातें करते हो। जलसा देखो, आज 6 रुपए 10 पैसे बिजली महंगे करने की जो खबर है, तुम अपनी बातें सुनो, तुम अपनी तकरीरें सुनो, तुम कर क्या रहे हो? हर रोज तुम चीनी महंगी करते हो। खाली पेट्रोल और बिजली महंगी नहीं होती, इसके साथ आवाम का आटा, बिजली, गैस, दवाई, सब्जियां, सब कुछ महंगा होता है, बसों के किराए महंगे होते हैं, और तुम्हारी तकरीरें सुनो और कहते हो कि नवाज शरीफ कौन है। बदतरीन सियासी इंतकाम के बावजूद सर्वे देखो कि आज भी पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर, जिसको पाकिस्तान की आवाम जिस पर एतमाद करती है, वो नवाज शरीफ है। तो बात यह है कि तुम अपने गरेबान में झांको। पाकिस्तान की आवाम तुम्हें मुस्तरद कर चुकी है, और ये जो किराए के तर्जुमान रह गए हैं ना, जो तुम्हारे साथ थे किराए के तर्जुमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, वो तो आपको अदम एतमाद में पता चल जाएगा कितने तुम्हारे साथ रह गए हैं। बाकी ये जो 2-4 किराए के तर्जुमान है ना, जिस दिन कुर्सी हटी एक भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। ये नवाज शरीफ नहीं है कि जिसकी पार्टी, जिसके मेंबरान, जिसके कारकुन, जिसके साथ अवाम आज भी इस तरह खड़ी है, एक मुट्ठी की तरह खड़ी है। और आज भी खौफ तुम्हें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का, कहते हो शहबाज आज भी इस तरह खड़ी है, एक मुट्ठी की तरह खड़ी है। और आज भी खौफ तुम्हें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का, कहते हो शहबाज शरीफ का दिल मजबूत नहीं है। ये बात तुम कहते हो, शहबाज शरीफ का दिल मजबूत नहीं है। 3.5 साल झूठे इल्जामात हर अदालत के अंदर तुमने घसीटा, हर अदालत के अंदर तुमने झूठा इल्जाम लगाया। खाली शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ पर नहीं, उन्होंने अपनी बेटियां अपने सामने हथकड़ियां लगवाई हुई हैं। तुम कहते हो दिल मजबूत नहीं है। तुम अपना दिल मजबूत रखना, क्योंकि अब आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों का सिर्फ दिल ही मजबूत होना चाहिए, बाकी जेल जाने का वक्त आ चुका है। शहबाज शरीफ का दिल मजबूत अगर नहीं होता तो तुम्हारा बदतरीन सियासी इंतकाम खाली अपनी जमात का नहीं, बल्कि अपने बच्चों का, अपने मरूम वालिद का पिछले 40 साल का हिसाब दिया है। हर अदालत से सुरखरू है। तुमने पाकिस्तान में नैब और FIA के कवानीन की कोई शिक नहीं छोड़ी जिसका झूठा इल्जाम तुमने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर ना लगाया हो। शहबाज शरीफ को बुलाते इन्वेस्टिगेशन के लिए हो साफ पानी में, जिसके आज सारे मुल्जिम बरी होते हैं, जो केस नैब खत्म करता है।
اس میں بلاتے ہو شہباز شریف کو اور گرفتار کرتے ہو آشیانہ میں. تمہیں شرم آنی چاہیے. اور اس کے بعد جو 3.5 سال جس قسم کا سیاسی انتقام شہباز شریف نے سہا ہے وہ صرف اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہوئی. اس قوم کے پیسے 1000 ارب پاکستان کی قوم کا اپنی کال آف ڈیوٹی کے بیونڈ بچایا. تمہاری طرح مافیاز اور کارٹلز کی جیبیں نہیں بھری. اس لیے تم اپنا حساب تقریر کرتے ہو نا. اگلی تقریر میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں. عمران خان صاحب اگلی تقریر کریں گے نا تو بتائیں کتنا چوری کیا ہے آٹا, بتائیں کتنا قرضے میں دبویا ہے پاکستان کی عوام کو, بتائیں کتنی چینی چوری کی ہے دستخط کروا کے جو کروائی ہے. اور پھر وہ جو ٹاؤٹ تھا جو کاغذ لہرا کے شہباز شریف کے دائرے لگا کے پریزنٹیشنز دیتے تھے, شہزاد اکبر صاحب جو آپ کے فرنٹ مین تھے, کدھر ہیں آج وہ؟ کدھر ہیں وہ کاغذات جو شہباز شریف پہ تم الزام لگاتے تھے؟ ان کی بیٹیوں پہ الزام لگائے, ان کے گھر والوں پر الزام لگائے, اور آج تمہارے اپنے گھر والے پنجاب اور وفاق میں بھتہ خور بنے ہوئے ہیں. تم نے اپنے گھر والوں کو فرنٹ مین بنایا ہوا ہے. پنجاب کے اندر کرپشن کی داستان آنے والی وقت میں نسلیں یاد کریں گی کہ جو دور آیا تھا پنجاب میں اس میں تمہارے گھر والوں نے جو کرپشن کی ہے, اور سارے دستاویز موجود ہیں. انشاءاللہ وقت آنے پر جب تمہارے جیل جانے کا وقت ہوگا اس کرسی سے ہٹ کر, تو یہ تمام دستاویز جو ہے وہ پاکستان کی عوام دیکھے گی. اور جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے بارے میں جو تم نے گفتگو کی, نہ بھیجتے نا حکومت میں رہنے کے لیے, حکومت چلانے کے لیے بھی. تم نواز شریف, تمہارے میڈیکل بورڈ نے, تمہاری وزیر صحت نے, اس وقت نیب میں تم نے ان کی صحت خراب کی, وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے, اور اس وقت ان کو تمہارے بورڈ نے کہ ہم علاج نہیں کر سکتے, نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا. اور کوئی ایسا الزام نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں جو تم نے ان کے اوپر نہ ڈالی ہو. لیکن جو ابھی سروے جس کی میں بات کر رہی تھی, مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آج بھی پاکستان کی سیاست کا محور نواز شریف کو بنایا ہوا, کیونکہ نواز شریف نے اس ملک کو, اس عوام کو روزگار دیا, معیشت ٹھیک کی. آج جن سڑکوں پہ تم سفر کرتے ہو وہ نواز شریف کی بنائی ہوئی ہے. آج پاکستان کی عوام جس میٹرو پہ سفر کرتی ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کی بنائی ہوئی ہے. آج اورنج ٹرین پہ جو سفر ہوتا ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کا بنایا ہوا ہے. آج جو پاکستان کی عوام یہ بجلی استعمال کر رہی ہے, 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ, جب تم کنٹینر لے کر آئے تھے اس وقت بھی نواز شریف 14,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے بنا رہا تھا, جس پر آج تک تم تختیاں لگا رہے ہو, بات کرتے ہو, تقریر کرتے ہو. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں, ہمارا مطالبہ ہے کہ جتنی دیر تم تقریر کرتے ہو, جو اب تم سمجھتے ہو میں کنٹینر پر کھڑا ہوا, اتنی دیر عدالت کی کارروائی پاکستان کی عوام کو لائیو دکھائی جائے, جہاں نیب کے پروسیکیوٹرز, گورنمنٹ کے پروسیکیوٹرز, FIA کے پروسیکیوٹرز ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت نہیں دے سکتے, تاکہ پاکستان کی عوام کو پتہ چلے کہ کس قسم کا گھنونا مذاق پاکستان کے ساتھ 3.5 سال ہوا ہے. دکھائیں ساری کاروائی, لائیو دکھائیں کاروائی پاکستان کی عوام کو, ان تمام کیسز کی حقیقت پتہ چلے. FIA کی کورٹ ہو, نیب کی کورٹ ہو, ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, سب سے ان کو تماچے پڑے ہیں. جتنی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت پہ الزام لگائے گئے, ان تمام الزامات سے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سرخرو ہوئی. نواز شریف, شہباز شریف کے خلاف آپ نے کیا کیا الزام نہیں لگایا, منی لانڈرنگ, کک بیک, کمیشن, پتہ نہیں. یہاں کی عدالتیں چھوڑ کے NCA پہنچ گئے. جب یہاں کی عدالتوں میں FIA اور نیب کچھ ثابت نہیں کر سکا تو وہی پلندہ اٹھا کے, وہی کاغذوں کا جھوٹ اٹھا کے, وہی صندوق اور ٹرک اٹھا کے NCA پہنچ گئے. NCA نے ان کے جھوٹوں کے اوپر کیس تو سٹارٹ کر لیا, لیکن وہاں FIA اور نیب نہیں ہے. وہاں کوئی آپ FIA کے سربراہ کو دفتر بلا کر اس کو حکم نہیں دیتے کہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز کریں. NCA نے خود وڈرا کر لیے اپنے سارے کیسز کہ ہمیں پاس کچھ ایویڈنس نہیں ہے منی لانڈرنگ کا. اس وقت کا شہباز شریف کے خلاف تو یہ انویسٹیگیشن ہی نہیں تھی, یہ تو سلمان شہباز کے خلاف انویسٹیگیشن تھی. یہ اتنے کم ظرف لوگ ہیں کہ یہاں لاہور صاف کرنے والی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو متنازع بنایا, انہوں نے CPEC کو متنازع بنایا, انہوں نے لاہور میٹرو کو متنازع بنایا, انہوں نے ملتان میٹرو کو متنازع بنایا. اور کیا نکلا؟ کہتے ہیں نا کھودا پہاڑ نکلا چوہا, ادھر کھودا پہاڑ نکلی چونٹی بھی نہیں. یہ ہے ان کی اصل اوقات. کیوں؟ اور تقریریں وہی تقریر, لیکن
ایک خوشخبری ضرور ہے کہ پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ جو تقریر ہے وہ تقریر اب صرف جانے والے شخص کی تقریر ہے. اب اس میں اور کوئی حقیقت نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کے جانے کا وقت ہو گیا. کہتے ہیں بھگوڑا, بھگوڑے کا لفظ کل استعمال کیا. عمران خان صاحب, آپ کے منہ سے بھگوڑا اور بھگوڑی کا لفظ اچھا نہیں لگتا. مہربانی فرما کر آئندہ احتیاط سے الفاظ استعمال کریں, اور دوسروں کے بارے میں الفاظ استعمال کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ خود شیشے کے گھر میں رہتے ہیں. یہ ہمارا سیاسی ظرف ہے, کیونکہ یہ نواز شریف اور شہباز شریف کی ہدایت ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پرسنل ریمارک نہ دیا جائے. آپ کو آئینہ دکھائے صحافی تو اس کی پسلیاں توڑتے ہیں, آپ کو آئینہ دکھائے صحافی تو اس کو گولی مارتے ہیں, آپ کو آئینہ دکھائے صحافی تو اس کی بچی کے بار سے اس کو اغوا کرتے ہیں, آپ کو آئینہ دکھائے صحافی تو اس کو قتل کرواتے ہیں. یہ ہے آپ کی اصل شکل. اور جو آپ کے ساتھ یہ کرائے کے ترجمان بیٹھے ہیں نا, جو آپ کے لیے بیانات دے رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کے ذاتی ملازم نہ بنے, اور اس کے ساتھ نیب اور ایف آئی اے کے ملازمین کو بھی چاہیے کہ جو حشر شہزاد اکبر صاحب کا ہوا ہے اس سے عبرت حاصل کریں. کیونکہ جب ایسی جھوٹ کی عمارت کھڑی ہوتی ہے تو وہ اتنی تیزی سے اور اتنی زور سے گرتی ہے جتنا اونچا آپ جھوٹ بولتے ہیں. اور جس جھوٹ بول کر جس قسم کی پھر کہتے ہیں میں بک نہیں سکتا, میری کوئی قیمت نہیں ہے. 22 کروڑ عوام جانتی ہے آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے. 22 کروڑ عوام جانتی ہے کہ آپ تو ایک آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی مافیاز اور کارٹلز کے سر کے اوپر بیٹھ کر آئے تھے, جن کی بیساکھیاں ہٹیں. اور عمران خان صاحب, مانگے تانگے کا جو اقتدار ہوتا ہے نا, اور مانگے تانگے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ واپس کرنی ہوتی ہیں, وہ اپنی نہیں سمجھ لی جاتی. ان کو آپ کو واپس کرنے کا وقت آ چکا ہے. جتنی مرضی تقریریں کریں, 3.5 سال ایک کیس ثابت نہیں کر سکے, ایک الزام ثابت نہیں کر سکے. اگر چوری کی تھی تو اس کا ثبوت لے کر آتے. اور اب یہ 3.5 سال پہلی تقریر جو ہے نا, وہ پاکستان کی عوام نہیں مانتی. پاکستان کی عوام اب مانگتی ہے اپنا آٹا, اپنی چینی, اپنی بجلی, اپنی دوائی, جو کہ شریف نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو دی تھی. تاریخ کی سب سے کم ترین مہنگائی تھی, آج تاریخ کی سب سے بلند ترین مہنگائی ہے. سب سے بلند ترین ترقی کی شرح تھی نواز شریف کے دور میں, آج سب سے کم ترین ترقی کی شرح. سب سے زیادہ قرضے لیے آپ نے اور قرضوں کا کمیشن بنایا. وہ کمیشن کدھر گیا؟ وہ آپ کی جیبوں میں گیا. آج عوام مانگتی ہے اس کا حساب کہ وہ قرضے کدھر گئے. آج عوام مانگتی ہے کہ جو مافیاز اور کارٹلز کی سربراہی آپ کر رہے ہیں 3.5 سال, اس کا جواب مانگ رہی ہے آج پاکستان کی عوام, اور یہ جواب آپ کو دینا پڑے گا. آخر میں آپ کے سوالوں سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جس قسم کی تباہی 3.5 سال پاکستان کی عوام نے, آج خبر آئی ہے, تجویز آئی ہے 6 روپے 10 پیسے بجلی بڑھنے کی, اور پیٹرولیم کی بھی آئی ہے. وہ تو 3-4 دن پہلے پیٹرول بھی مہنگا ہوا. تو آپ یہ آخری جھٹکے ہیں ان نالائکوں, نااہلوں اور چوروں کے. اس کو برداشت کریں. انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون, نواز شریف اور شہباز شریف, جو صرف اس سیاسی انتقام, اس جھوٹے احتساب, اس بدبودار احتساب کا مقابلہ جنہوں نے کیا صرف آپ کی وجہ سے, صرف پاکستان کی عوام کی وجہ سے. اور انشاءاللہ آنے والا وقت, ہر آنے والا دن, ہر آنے والا منٹ, ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے خوشخبری ہے.